بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ایسے معجزے ہو رہے ہیں جو انسان کا ذہن تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کو اس کی 3 اہم خواتین جو ہیں، ویسے تو اور بھی خواتین تھی لیکن 3 اہم خواتین نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر، اور یعنی کہ پی ٹی آئی کو 3 بڑے جھٹکے لگے ہیں اور چھوڑ کر وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں۔ کون کون سی خواتین ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ناظرین سب سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج میاں نواز شریف صاحب، جن کو پورا شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جب وہ آئے تو ان کے آگے پیچھے ایلیٹ فورس کی، پولیس کی گاڑیاں، جیمر کی گاڑیاں اور پورا پروٹوکول، وزیر اعظم سے بھی زیادہ پروٹوکول انہیں دیا گیا۔ جب وہ عدالت کے اندر آئے تو ان کی جو ان کی 2 اپیلیں ہیں بحال کرنے کے حوالے سے جو ہے کیس لگا، تو ناظرین جو سماعت کر رہے ہیں وہ 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب۔ ناظرین، میاں گل اورنگزیب صاحب نے آج مکمل طور پر نیب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے جو بادشاہ ہیں، حکم حاکم جن کا ہوتا ہے، ان سب کو انہوں نے ننگا کر دیا، اور انہوں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ سارے جو دوش ہے، ساری غلطی جو ہے وہ عدالتوں کی نہ مانی جائے، بلکہ جب حکم حاکم ہو جاتا ہے اور پراسیکیوشن ہی جب پراسیکیوٹ نہ کرے تو پھر عدالت کیا کر سکتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جب سماعت شروع ہوئی تو میاں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جی نواز شریف صاحب جان بوجھ کر عدالت سے غیر حاضر نہیں رہے، وہ عدالت کی اجازت سے ہی باہر گئے اور ہم عدالت کے اندر میڈیکل رپورٹ جمع کرواتے رہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا یہ معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، یعنی آپ نے یہ جو جمع کروانے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کروانے تھے، لیکن آپ دوسری عدالت میں چلے گئے۔ تو آگے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے جو دوسری عدالت سے ہمیں ریلیف ملا تھا وہ ہم نے عدالت کو آگاہ کر دیا تھا۔ ناظرین، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ ہم نے دوسرے فریق کو جو ہے سننا ہے، یعنی ہم انہیں نوٹس کرتے ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں، دوسرے فریق سے مراد وہ نیب کی لے رہے تھے۔ ناظرین، میاں اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم فوجداری مقدمے کے اندر ہیں، اس میں حقوق کی بات اہم ہے۔ اس کے وجہ سے عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہم نے اس پر نوٹس جاری کرنے ہیں اور ہم اس فریق کو سنیں گے۔ اب ناظرین، میاں گل اورنگزیب صاحب نے بڑی پوری طرح سے انہوں نے ننگا کیا۔ انہوں نے کہا کہ درخواستوں کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزار وجہ بتائے کہ وہ عدالت سے کیوں غیر حاضر تھا، یہ وجہ بتانا ضروری ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میاں جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 10 اپنی جگہ پر ہے، لیکن غیر حاضری کی وجہ بتانے ہوگی۔ تو اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دیں، اور ناظرین ساتھ ہی جو نیب پراسیکیوٹر ہیں وہ عدالت کے اندر موجود تھے، تو نیب پراسیکیوٹر سے جب جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی ضمانت پر۔ ناظرین، جسٹس گل اورنگزیب نے کہا کہ نیب تو آج بغیر نوٹس کے آ گیا ہے، ہم نے تو نیب کو نوٹس ہی نہیں کیا لیکن نیب آ گیا ہے، تو اس کے اوپر کیا کیا بھی لگے عدالت کے اندر۔ ناظرین، پھر جسٹس گل اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی نیب ہے جس کو میں 5 سال پہلے سنتا تھا، یعنی یہی والا نیب 5 سال پہلے کہتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک لوٹ لیا، انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنا لی، پاکستان کا خزانہ خالی کر دیا۔ تو وہ جسٹس گل اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ وہی نیب ہے جو 5 سال پہلے تھا، یعنی کہ جو اتنی پراسیکیوشن کر رہا تھا، اتنا زور لگا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو سزا دی جائے، لیکن آج وہی نیب جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو اس کے اوپر مزید انہوں نے کھول دیا جسٹس گل اورنگزیب نے کہا کہ اگر ہم ضمانت میں توسیع نہیں کرتے تو کیا نیب جو ہے، پراسیکیوٹر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا نیب میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کرے گا؟ تو نیب پراسیکیوٹر کہنے لگا کہ آج تو سر درخواستوں کی بحالی کا کیس ہے، اس کا جو موقع ہم آئندہ دیں گے۔ ناظرین کرام، تو اس پہ جسٹس گل اورنگزیب نے کہا کہ اگر نیب نے غلط ہی ریفرنس دیے ہیں تو آپ ریفرنس ہی واپس لے لیں، یعنی آپ کیس ہی پورا واپس لے لیں۔ تو
اس کے اوپر جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے پھر کہا کہ ہر بات، ہر الزام جو ہے وہ عدالتوں کو نہ دیا کرے، آپ نیب کا کنڈکٹ بھی دیکھیں کہ نیب کس طرح پیش آ رہا ہے، تو اس میں عدالتیں کیا کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اب جس طرح کی سہولت کاری نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کو اس طرح کی سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اور خاص طور پر شریف خاندان، یہ جب بھی پاکستان سے پہلے بھی بار گئے ہیں، ڈیل کر کے گئے ہیں اور ڈیل کر کے واپس آئے ہیں، انہیں پہلے ہی اس طرح کا ریلیف ملتا رہا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی ان کو سزا ہوئی تھی، طیارہ سازش کیس جو تھا، اور اس کیس کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہو گئی تھی اور وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ پھر وہ 10 سال کے بعد واپس آئے دوبارہ، اور ان کے سارے مقدمات بھی ختم ہوئے، ان کے کیسز بھی ختم ہوئے، اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سہولت صرف اور صرف شریف خاندان کو حاصل ہے، باقی کسی بھی شخص کو اس طرح کی سہولت حاصل نہیں ہے کہ جی اس طرح کے اس کے ساتھ جادوائی طریقے سے جو ہے، موزانہ طریقے سے جتنا جلدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ختم ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے اتنی سختی بڑھائی جا رہی ہے، اس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ اب ناظرین، آخر میں وہ خبر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو چھوڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان خواتین میں جو اہم خواتین ہیں وہ ہے اندلیب عباس صاحبہ، اور اس کے بعد ہے سعدیہ صاحبہ اور سمیرہ صاحبہ۔ یہ 3 خواتین ہیں، ویسے اور بھی ہیں لیکن یہ 3 خواتین نہایت اہم ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ناظرین، ان میں سے جو اہم خاتون ہیں وہ اندلیب عباس صاحبہ ہیں۔ اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن جیت کے نہیں آئی تھی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے انہیں خصوصی سیٹ پر جو ہے منتخب کروایا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی تھی کہ یہ ان کی بڑی اچھی ورکر ہیں، تو ان کے کام کو دیکھتے ہوئے، ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خدمات تھی اس کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان کے گروپ میں ہمیں شامل ہیں، یعنی ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاگرد ہیں، ان کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ان سے عمر میں بھی بڑی ہیں اور مریض بھی ہیں، وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے جیل بھی کاٹ رہی ہیں اور جتنی بھی مشکل ہے اس کو برداشت بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ اب غالباً اندلیب عباس صاحبہ کو کون سی ایسی مجبوری بن گئی کہ جی ان کو چھوڑنا پڑ گیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن ناظرین، یہ خواتین کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ بتانا ممکن نہیں ہے۔ کل کو کوئی وقت آئے گا، ایک ایسا وقت ہوگا جس میں یہ خواتین بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جس وجہ سے انہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جانا پڑا یا سیاست سے لاطلقی اختیار کرنا پڑی۔ یہ آنے والے وقت میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔